ایک آخری بات جو مجھے خاص طور پر ذکر کرنی ہے، عزیز بزرگوں، یہ جو دور چل رہا ہے، ابھی جو حالات سے ہم گزر رہے، کووڈ کی وجہ سے یا کرونا وائرس کی وجہ سے، دیکھیے بیماریاں بہت ساری ہیں دنیا کے اندر، ایسی بیماری ہے کہ جن بیماری کے اوپر رحم آ جاتا ہے. آپ کینسر وارڈ میں چلے جائیں، اسی طریقے سے ٹی وی کے اندر چلے جاوے، بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان گھبراہٹ ہوتا ہے، یعنی ان وارڈ میں جہاں وہ مریض نہیں جا پاتا ہے. تو الگ الگ زمانوں کے اندر الگ الگ وبائیں، الگ الگ بیماریاں، الگ الگ چیزیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اور حدیث میں ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، اللہ نے ہر بیماری اتاری، اس کی دوائیاں بھی اتاری ہیں، ان کے علاج بھی اتارے ہیں، اور ان کی شفا کی تمام چیزیں اتاری. سب سے بڑی جو بات ہے جو اس موقع پر خاص طور پر ذکر کرنی ہے، وہ خوف اور ڈر کا جو ماحول ہے وہ ہمارے اندر سے نکالنا ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے، پڑوس میں کسی کا انتقال ہوا، رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہوا، کورونا کی خبریں سنی، اتنے کیسز ہو گئے، تو انسان اندر ہی اندر، میرے کو بھی تھوڑا لگتا ہے وہ گلے کے اندر دکھاوے جیسا ہو رہا ہے. حالانکہ 2 سال پہلے آپ دیکھیں، جب تک یہ نہیں تھا تو رمضان میں کھا رہے تھے، پی رہے تھے، ٹھنڈا بھی آ رہا ہے، گرم بھی آ رہا ہے، تو یہ سب ہوتا تھا، ناک بھی بہتا تھا. لیکن بات دراصل یہ تھی کہ ذہن اس طرف اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہوتا تھا، ڈر اتنا، خوف اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن جب ڈر اور خوف اپنے آپ پر اتنا زیادہ سوار کر لیا تو اس کی وجہ سے نہیں ہونے کی بھی چیز انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے. امریکہ کے اندر ایک شخص کو سزائے موت کا اعلان ہوا، سزائے موت کی، اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، اس کو موت کی سزا دی جائے گی. لیکن اسے یہ کہا گیا کہ تجھے نہ گولی ماری جائے گی نہ تجھے پھانسی دی جائے گی، تجھے جو مارا جائے گا وہ سانپ سے ڈسوا کر تجھے مارا جائے گا. اب ہوا یہ، صبح شام اس کے سامنے سانپ کی کیفیت اور سانپ کے حالات بیان ہونے لگے. سانپ ایسا ہوتا ہے، اس کا زہر ایسا ہوتا ہے، اس کا ڈنک کیسا ہوتا ہے، وہ مارتا ہے تو انسان ایسے مر جاتا ہے، ایسے تڑپتا ہے. صبح شام اس کے دماغ میں سانپ بیٹھ گیا. ایک دن یہ ہوا کہ اس شخص کو لے جایا گیا، اس کی آنکھ پر پٹی باندھی گئی اور سوئی جو ہوتی ہے دھاگا جس میں ہم ڈالتے ہیں، وہ سوئی، اس کے ذریعے سے اس کے پیر میں صرف چبھایا گیا. وہ چبھانا تھا کہ اس آدمی کی وہیں پر موت ہو گئی، وہیں پر اس کی موت ہو گئی. جب اس کا ڈیٹیل پوسٹ مارٹم کیا گیا تو باقاعدہ اس کی باڈی کے اندر سے زہر کے اثرات موجود ملے. وجہ اس کی یہ تھی کہ صبح شام جو زہر سانپ کا اس کے دماغ میں اترا ہے، اس نے اتنا زیادہ اپنے آپ پر سوار کر لیا، نیگیٹو باتیں سن کر، منفی باتیں سن کر، منفی خبریں پڑھ کر، یا اسی طریقے سے اس کے حالات کو دیکھ کر کہ اس کے اوپر اتنی سوار ہو گئی کہ وہ چھوٹی سی چیز نے بھی اتنا بڑا اس کے ساتھ حادثہ پیش کر دیا. آج بھی اس دور کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. امید قائم رکھیں، خوشیاں اپنے اندر پیدا کریں، غم کی کیفیت سے اپنے آپ کو نکالیں، چند کام اس کے لیے ہم کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں سے نکلیں گے. سب سے پہلے تو ایسی خبروں سے دور، کورونا کی خبروں سے ہی دور رہے. سب سے پہلی چیز یہ، اس سے دور رہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، صبح شام کوئی آیا، آج تو اتنے گئے، آج تو یہ اتنے ہیلے آ گئے، یا فلاں یہ چیز ہو گئی، تو یہ خبریں سن کر اگلا نمبر اپنا تو نہیں ہے کیا پھر؟ تو یہ خبروں سے اپنے آپ کو، ٹی وی کے اندر، نیوز کے اندر اپنے آپ کو دور رکھے. اسی طریقے سے تعداد مرنے والوں کی، یہ کوئی میچ نہیں چل رہا ہے کہ اس میں گنی جاوے کہ لاکھ پہنچ گئی، 15 لاکھ 20 لاکھ یہ پہنچ گئے، نہیں، یہ تعداد سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے. اسی طریقے سے باقاعدہ انٹرنیٹ لے کر سرچ کرنے نہ بیٹھ جاوے کہ گجرات کے اندر آج کتنی موت ہے، راجستھان کے اندر کتنی موت ہے، ایم پی کے اندر کتنی موت ہے، مہاراشٹر کے اندر آنکڑا کہاں پہنچا ہے. یہ سب چیزوں سے دور رکھے، ورنہ یہ چیز دماغ میں اور زیادہ اترے گی، پریشان کر دے گی. اسی طریقے سے اس کے بارے میں سوچنے کو ہی ختم کر دے، گھوم پھر کے اپنے آپ کو بیزی رکھے، بیوی بچوں کے ساتھ، قرآن کے اندر، کتابوں کے اندر، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل کود کیجیے تو انشاءاللہ یہ سب چیزوں سے دور رہیں گے. اسی طریقے سے بے فکر رہیے، تھوڑی بے فکری، یعنی اس چیز کی فکر مت لیجیے بہت زیادہ کہ یہ ہو جائے گا. ورنہ جو آدمی فکر مند بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا امیونٹی پاور جو اندر سے ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. اور جو آدمی جتنا بے فکر ہوتا ہے اس کا امیونٹی پاور، قوت مدافعت، اندر سے لڑنے کی طاقت اس کی اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے. بے فکر جو
جو ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بے احتیاط نکل جاوے ہم. احتیاط جو ہے وہ تمام چیزوں کو اسی طریقے سے فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، ان تمام چیزوں کی خبروں سے باقاعدہ دوستوں اور گروپ کے اندر ایسی باتیں چلائے، بھائی کورونا کی خبریں تو بند کرو. بھائی جو ہوگا، بہت سارے ٹی وی سے بھی مر رہے ہیں، اٹیک سے بھی مر رہے ہیں، کینسر سے بھی مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بھی مر رہے ہیں. اچانک سے کوئی بلڈنگ گری، اچانک سے کوئی بلڈنگ گری یا کوئی حادثہ ہوا تو اس کے نیچے دب کے ہزاروں 100 لوگ ایک ساتھ مر گئے. لیکن اس کا صدمہ، اس کا غم، اس کا افسوس اتنا نہیں ہوتا. ایک انتقال ہو رہا ہے جو اللہ نے فطری طور پر جس حالت میں جس طریقے پر لکھے، تو اس کا غم، اس کا خوف، اس کے ڈر اتنا زیادہ سوار اپنے آپ پر کر لینا. تو ان خبروں سے بھی. اور آخری بات، خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھے، مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھے کہ اللہ بہت بڑا ہے. پیر صاحب نے بات کیا کہی ہے؟ میں مانتا ہوں کہ وبا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی تو خدا کے دن ہے. دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سے آگے شفا کے دن ہے. شفا کے دن بہت قریب ہے، بہت آگے ہی ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، اس دور کے اندر جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، احتیاط. دوسری چیز، یہ خوف، یہ نیگیٹو، یہ مثبت باتوں سے دور رکھیں. تیسری چیز، ہم اپنی آخرت کی تیاری کی بھی کوشش کریں. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ مرنا ہی ہے اسی وبا کے اندر، لیکن تیاری تو کریں. ورنہ کوئی پتہ نہیں کہ اس بیماری کے اندر نہیں تو کوئی حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا، تو اس میں اگر ہم نے دنیا چھوڑ دی تو ہماری تیاری کیا ہوگی. اس لیے ریسرچ، ابھی اس زمانے کے ہر چیز پر ریسرچ ہوتی ہے. اس زمانے کے اندر کووڈ کے جو پیشنٹ انتقال ہو رہے ہیں، آکسیجن کے اوپر ہے یا جو دنیا سے رخصت ہو رہے، ریسرچ جب ان پر ہوئی تو ریسرچ یہ کہتی ہے ان میں سے جو مرنے والے جو پیشنٹ تھے، انتقال کرنے والے، ان کی جب لاسٹ ڈیزائر، آخری خواہش، وشز ان کی پوچھی اور انہوں نے ماسک ہٹا کر یا آکسیجن ہٹا کر آخری بات جو انہوں نے کہی ہے، کل ملا کر 4 باتیں بنتی ہے کہ جو انہوں نے کہی. سب سے پہلی چیز، منی ٹرانسفرنگ، یعنی مالی وواد اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے غلط کیا تھا، اس کا کھا لیا تھا، دبا لیا تھا، ہماری ان سے معافی کروا دو. دوسری چیز، لینڈنگ اور زمینی جو معاملات ہوئے، کسی کی دبا لی تھی، کسی کی ہڑپ کر لی تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا تھا. یعنی اس موقع پر کنفینس کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا. تیسری چیز یہ ہے، انہوں نے آخر میں یہ کہا یہ جو مسئلہ تھا آسانی سے حل ہو سکتا تھا، لیکن اپنے تکبر، اپنے انا، اپنے بڑائی، اپنی ہوں باقی رکھنے کے لیے ہم نے اس مسئلے کو نہیں ختم ہونے دیا، ہمیں ان سے معاف کروا دیجیے. چوتھی اور آخری چیز جو ہے وہ اسی پر تھے کہ ہم نے دنیا میں جب سب صحت کے دن تھے، تندرستی کے دن تھے، تو ہم یہی کہتے تھے، کو ہمیں سمجھا کل معافی مانگ لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، کل سدھر جائیں، کل 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 کل. اخیر وقت میں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر چیز کو کل پر ڈال دیا تھا. معلوم ہوئی اس سے یہ بات عزیز بزرگوں، خاص طور پر ان چیزوں سے اگر کسی کے ساتھ مالی معاملہ ہے، زمین کا معاملہ ہے، تکبر کا معاملہ ہے، تو اس کو ختم کرے اس رمضان کی برکت سے. اس لیے عزیز بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مالی حقوق اگر کسی کے ذمے ہیں، حدیث میں بھی ہے، تو اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ معاف نہیں کر دے. اس لیے مایوس، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خامخواہ کا پینک، ڈر، خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ حدیث میں ہے، حضور نے تو یہ سکھایا، بیمار کے پاس جاؤ تو اس کی کاؤنسلنگ کرو. بعض مرتبہ دوائی کے ذریعے سے علاج نہیں ہوتا ہے، اس کی ذہنی طور پر کاؤنسلنگ کرنے کی اس کو. اس لیے آپ دیکھیں بعض ڈاکٹر دوائی نہیں دیتے، وہ ہاتھ پکڑ دے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو، تو وہ مریض اچھا میرے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بہت اچھا ہوں، ڈاکٹر نے کہہ دیا نے، ہمارے فیملی ڈاکٹر نے، وہ ذہنی طور پر ہی تیار ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر بہت، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیمار کے پاس جاؤ، دوائی وائی سب بعد میں، پہلے اس کی ذہنی کاؤنسلنگ. لا بأس طہور انشاء اللہ، حضور نے سکھائی یہ دعا، بیمار کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، لا بأس طہور انشاءاللہ. اس میں بیمار کو یہ کہہ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ اس بیماری سے تمہیں تندرستی دے دیں گے. اس لیے خامخواہ کا ڈر، خوف پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوش و خرم رہیے، رمضان کی عبادتوں سے فائدہ اٹھائیے، قرآن کی خوب تلاوت کیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.